الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كلامه العزيز: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام کا متبع بنایا. یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان. اور جس دین کے ہم متبع ہیں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ مکمل دین ہے. دین اسلام یہ دین متین ہے، مضبوط دین ہے، مکمل دین ہے. مکمل دین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مستقل تہذیب ہے. یہ جملہ جو میں اپنے بیانات میں بارہا عرض کرتا ہوں، ہر نوجوان کو اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا. اس کائنات کے وجود کا مقصد صرف اللہ رب العزت کی عبادت. میں نے ابھی قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے. ان میں سے جو ہم اکثر جمعہ کی نماز میں مصنون قرات میں پڑھتے ہیں، اس کی آخری آیت ہے: بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وأبقى إن هذا لفی الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ. یہ آیتیں آپ نے بارہا جمعہ کی نماز میں سنی ہوتی ہے ائمہ حضرات سے کہ وہ نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور ہل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ دو صورتیں اکثر پڑھتے ہیں ائمہ، کیونکہ یہ مصنون قرات میں آتی ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم انسان دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. دنیاوی زندگی سے ہم متاثر ہیں. ہم نے اپنی پیدائش کا مقصد، ہم نے اللہ رب العزت نے جس وجہ سے ہمیں پیدا کیا، منشأ خداوندی کو بھلا دیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس مقصد کو قرآن کریم کے اندر بتایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب بندہ یہ سوچے کہ اگر ہم مستقل ہر وقت عبادت کریں گے تو دنیا میں اور بھی کام ہے. کھانے پینے کے اسباب، کاروبار، حلال اور طیب رزق جمع کرنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے، ادھر لگیں گے، تو پھر ہم عبادت کیسے کریں گے؟ عبادات کے اندر اللہ رب العزت نے 5-6 باتیں ایسی ہیں جن کو فرض کیا. یہ ہر بندے پر، امیر ہو یا غریب ہو، اس کو کرنا ہے. ان میں سے کچھ عبادات ہیں جو مالی ہیں، چند عبادات ہیں جو بدنی ہیں. جیسے نماز ہے، یہ بدنی عبادت ہے. امیر غریب سب کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کیا. اس میں کسی کا کوئی مال نہیں ہے، صرف آپ کو اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. اور کچھ مالی عبادتیں ہیں، حج ہوا، زکوٰۃ ہوئی، قربانی، یہ جو واجب یا فرض ہوتے ہیں، تو ان عبادات کو اللہ رب العزت نے سب پر فرض نہیں کیا ہے کہ ہر شخص قربانی کرے. غریب کے اوپر قربانی نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر حج نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہر شخص کو نہیں دینی ہے، صاحب ثروت کے لیے. یہ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے
کہ جو جس لائق ہے اللہ رب العزت نے اس پر اس کے اعتبار سے عبادات کو فرض کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا اور اللہ رب العزت کی عبادتوں سے ہم دور ہوتے گئے. ذکر و اذکار، تسبیح، نوافل اور دعاؤں کو تو چھوڑ دیجیے، ہم نے فرائض کو ترک کر دیا. اس طریقے سے ہماری مساجد جمعہ کے دن بھر جاتی ہیں. کیا ہم دیکھتے ہیں دیگر نمازوں میں اس طرح مسجد میں نمازی ہوتے ہیں؟ آخر ہفتہ بھر کے بعد آج جمعہ کے بعد یہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم اپنا وقت نکال کر کے صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ 5 وقتوں میں کسی مسجد میں جائیے 1 صفحے، کسی میں آدھی صفحے، کسی میں 2 صفحے. ہم نے فرائض کو ترک کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی. اللہ رب العزت نے صاحب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میرے شکر کرنے والے بن جاؤ، میرے منکر نہ بنو. لیکن ہم کیا ایسا کرتے ہیں؟ ہم سے ایسا ہوتا نہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنا تو نہیں کیا. بہرحال مسلمان کا جو بھی عمل ہے وہ عبادت ہے. آپ مسجد میں آئے، راستے میں جتنے قدم چلے ہر قدم پر آپ کے لیے اجر لکھا گیا. آپ نے گاڑی سے اگر مسجد تک آنے کا سفر کیا، آپ کا جو پیٹرول خرچ ہوا، مال خرچ ہوا اور آپ مسجد تک آئے، اس مال کے خرچ کرنے پر بھی آپ کو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو اس کا بھی اجر مل رہا ہے. جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، بندہ خالصتاً اللہ کے لیے جب آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، صرف وہ کچھ بھی نہ کرے، ملائکہ رحمت ایسی مجلسوں کو، ایسی جگہوں کو گھیر دیتے ہیں. تو جب ہمارا ہر عمل عبادت ہے تو کیسے ہوگا؟ ہم کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حلال اور طیب رزق کمانا، کسب معاش کرنا حلال طریقے پر، یہ بھی عبادت ہے. اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنی بہنوں کے منہ میں حلال رزق ڈالنا، یہ بھی عبادت ہے. آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہمارے لیے باعث گناہ بھی بن سکتا ہے اور وہ باعث اجر و ثواب بھی بن سکتا ہے. کاروبار کے جو شرائط اور ضابطے ہیں، سب سے اہم چیز کاروبار میں جو ہوتی ہے وہ ایمانداری. اگر آپ جس طریقے کا بھی کاروبار کر رہے ہیں اس میں کوالٹیز ہوتی ہے. آپ جس کو جو چیز پتا ہے اس کو وہی فراہم کر دیں اور اس کی مناسب قیمت اس سے حاصل کر لیں. تو یہ جو آپ نے کہا، اس سے وعدہ کیا، وعدہ پورا کرنے پر بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے. آپ جس پہلو سے اس چیز کو چاہیں حلال کرنے، آپ جس طرح سے چاہیں اسے حرام کریں. آپ نے کہا کچھ، دے کچھ اور دیا، یہ آپ کے لیے باعث گناہ اور وبال بن جائے گا. وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے. ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ زندگی چند روزہ ہے. ہم نے ان 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی کے اندر صرف اسی زندگی کو عام طور سے سمجھ لیا کہ بس یہی ہماری زندگی اور یہی ہمارے جینے کا مقصد ہے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی، تعلیم پر ہم نے دھیان دینا چھوڑ دیا. آج ہم عصری تعلیم سے اتنا متاثر ہیں کہ اگر آپ جا کر کے کسی چھوٹے بچے سے مسجد کے باہر پوچھیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کسی سنگر کا نام لے لے گا کہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. وہ کسی فلم اسٹار کا نام لے لے گا کہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. وہ دنیاوی چیزیں جو دیکھتا ہے، جو چیزیں سنتا ہے، اور ماں باپ بھی بچوں کے ذہن میں یہ بات دکھاتے ہیں کہ تمہیں فلاں کی طرح بننا ہے، تمہیں فلاں ایکٹر کی طرح بننا ہے. رول ماڈل ہمارے ماں باپ نے ان کو کسی ایکٹر کا بنا دیا، کسی فلم اسٹار کو بتا دیا ہے اس کی طرح بننا ہے، کسی کرکٹر کو بتا دیا ہے اس کی طرح بننا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کھیل کود سے روکیں، لیکن ہمارے ماں باپ، جو لوگ ماں باپ ہیں، وہ توجہ دیں اپنے بچوں کے اندر اس
بات کو بٹھائیں کہ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا نمونہ بنانا ہے، آپ کا رول ماڈل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 24,000 مربع میل کا فاتح حکمراں جو ایک چڑھائی پر اپنی زندگی گزر بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے، اور عالم کیا ہو اتنی بڑی سلطنت اور حکومت کا بادشاہ اور کوئی بھی عام آدمی کھڑا ہو کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خطبے کے درمیان سوال کرتے کہ آپ نے کیا کیا۔ بچیوں سے پوچھئے وہ کسی اداکارہ کا نام بتا دیں گے، میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے ان کی ذہنی تربیت اسی طرح کی ہوئی ہے، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے۔ بچپن میں ہمارے یا اور تو ہم سے عمر میں بڑے حضرات ہیں، مائیں جب بچوں کو سلایا کرتی تھی تو کلمہ سنایا کرتی تھی، اللہ اللہ کر کے ان کو سلایا کرتی تھی، اور نہ جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کے واقعات، یہ سب سنا کر کے ان کو لوریاں جو ہوتی تھی وہ دینی مزاج کی ہوتی تھی۔ اب ہم جب بچوں کو سلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انگلش کی کوئی پویم ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، کوئی گانا گا کے اپنے بچوں کو سلاتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ذہنی طور پر بچپن سے ہی بے دین کر دیا، ہم نے ان کی دینی تربیت نہیں کی۔ سوچنے کی چیز ہے، بچہ اس کا ذہن ایک دم سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں محفوظ کر دی جائیں وہ چیز اس میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ بچوں کو حدیث پاک میں آتا ہے ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتی وحب تلاوت القرآن، کہ اپنے بچوں کے اندر 3 باتیں پیوست کر دیں، اتار دیں، ان کے دل میں بٹھا دیں۔ جیسے آپ ہاتھ پر مہندی لگائیں، مہندی آپ کے ہاتھ کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، آپ ہاتھ بھی کاٹیں تو اندر تک سرایت کر جاتی ہے۔ ایسے اپنے بچوں کے اندر 3 ادب بٹھائیں، ثلاثۃ خصال 3 خصلتیں پیدا کریں، حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی محبت۔ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اگر وہ جائیں اور اپنے بچوں سے پوچھے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے والدین سکھاتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی اپنے بچے کو نہیں یاد کرا۔ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں ادھر گاؤں میں وہاں میرا جانا ہوا تھا 4 سال پہلے، میں نے وہاں ایک کافی بڑے عمر رسیدہ شخص سے پوچھا کہ آپ کے نبی کا کیا نام ہے؟ اچھا آپ کو کلمہ یاد ہے؟ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا، کلمہ نہیں یاد، اور عمر تقریباً ان کی 60-65 سال کی رہی۔ ایسا کیا ہوا کہ ان کو نہیں یاد تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے گزار دی۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیوست کر دیں۔ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ جب بھی آپ بات کریں بچوں سے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیں۔ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، صفاتی نام ہے، مزمل ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے۔ اپنے بتائیں کہ یہ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ذات کے نام ہے، اور یہ ان کے صفاتی نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات اس طرح سے بیان کی، لیکن یہ بچوں کو سکھانے سے پہلے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ عصری تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جب میں چھوٹا تھا، میں اپنا ذاتی واقعہ اور اپنے والد صاحب کا ایک تربیتی ذاتی واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا 5 کلاس تک میں نے پڑھا، اس کے بعد والد صاحب نے کہا کہ اب حفظ کرنا ہے، تو میں نے کہا مجھے حافظ نہیں کرنا ہے۔ چھوٹا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی اہمیت کیا ہوتی ہے، چیزیں معلوم تھی لیکن کافی میں نہ سمجھتا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں آپ کو حافظ بننا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو ایک سائیکل دلا دیں تو ہم پڑھائی کریں گے۔ اور میں ان سے کہتا تھا مجھے حافظ نہیں بننا ہے، مولانا نہیں بننا ہے، عالم نہیں بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے۔ میرا ذہن جو تھا
وہ ٹیکنیکل چیزوں میں چلتا تھا، جیسے الیکٹرک ہے یا کوئی مشینری ہے، میں ان چیزوں کو بچپن میں کھول دیا کرتا تھا، چیزیں خراب کر دیا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں مجھے انجینئر بننا ہے، والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے بن جانا، لیکن پہلے حافظ بننا ہے۔ میں جب حافظ بن گیا میں نے کافی محنت کی، 1.25 سال کے عرصے میں میں حافظ ہو گیا، پھر یہ وقت میرا ایڈمیشن اب آگے کرا دیں، مجھے ایسی تعلیم دلائی جس سے میں انجینئر بن سکوں۔ میرے ذہن کے اندر یہ بات اللہ جانے کہاں سے بیٹھ گئی، تم کہنے کا نام نہیں میرے۔ پھر میں نے اپنی وہی سب پڑھی، والد صاحب نے کہا دیکھو ایسا ہے تمہارے 2 بھائی ہیں وہ عالم بن رہے ہیں اور آپ بھی دونوں کی طرح آپ عالم بن جائیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو حفظ کے بعد ہم ایڈمیشن کرا دیں گے۔ میں اپنی ضد پہ تھا، چھوٹا تھا، والد صاحب کیا کہنا تھا وہ کیا سوچتے تھے میں کیا سوچتا تھا، میری ان سے مباحثہ اسی طرح ہوا نہیں پڑھیں گے، ہم نے کہا آپ پڑھیں گے ہی، تو انہوں نے کہا مت پڑھو، لیکن اگر تمہیں پڑھنا ہے تو عالم بننا ہے، اس کے بعد جو چاہنا پڑتا۔ میں نے پھر کہا اس کے بعد آپ کہیں گے اب یہ کر لوں۔ تو میں نے 1 ہفتہ تک اپنی تعلیمی سلسلے کو بند کر رکھا۔ میرے بڑے بھائی جو آپ کی مسجد کے خطیب ہے، آج کسی سفر میں نہیں آ سکے، انہوں نے والد صاحب کو سمجھایا ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے اس کا ذہن اس چیز میں چلتا ہے، وہ انگریزی پڑھنا چاہتا ہے، اس کو پڑھا دیں۔ والد صاحب نے کہا ہم پڑھانے کو کیا پڑھا دیں، اور لیکن کل جب یہ بڑا ہوگا، والد ہوگا، عاقل ہوگا، تو اس کو اس بات کا ملال ہوگا کہ میرے والد صاحب مجھے چاہتے مجھ پر زور دے کر کے عالم بنا سکتے تھے، میرا ایڈمیشن نہ کراتے، اور قیامت کے دن جب تک تم بھی وہاں پہ ہوگے، ہم بھی ہوں گے، اور کیا ہوگا تو یہ میرا دامن گیر ہوگا کہ میں نابالغ تھا، آپ نے میری تربیت دی۔ اور پڑھنا ہے اس کو تو علم دین ہی پڑھنا ہے۔ پھر میں نے ایک شرط رکھی، میں 1 ہفتے کے بعد میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، گھر میں کتنا کھیلتا میں، اکیلا پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے پڑھنا ہے۔ بڑے بھائی نے مجھے سمجھایا کہ پڑھ لو، اس کے بعد آگے کی تعلیم جاری کریں گے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں نہیں پڑھوں گا، بارہمولہ میں مجھے نہیں پڑھنا، اگر میں پڑھوں گا تو دارالعلوم دیوبند ہی جاؤں گا میں، پھر اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ میں کافی چھوٹا تھا، مجھے بڑے بھائی کے ساتھ دیوبند بھیج دیا۔ پھر میں نے وہاں 2 سال پڑھائی کی، پھر الحمدللہ پڑھائی میں دل لگنے لگا، اور پھر جب میں پڑھ کر کے آیا 2016 میں، والد صاحب نے کہا کہ اب آپ کو انجینئر بننا ہے یا جو بننا ہے خرچ ہم دیں گے، آپ آگے پڑھائی جائیے۔ اگر اس وقت والد صاحب نے تھوڑی سی کسر چھوڑ دی ہوتی، بھائیوں کی بات مان لی ہوتی، ہماری ضد کے آگے اپنے ہاتھ پیر ڈال دیے ہوتے، تو میں کسی کانوینٹ میں ہوتا، کسی اسکول میں ہوتا، آج مسجد کے ممبر پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں ایسی سختیاں کرنی چاہیے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کا، تو اس وقت ہماری ضد اور ہماری ناسمجھی کے آگے اپنے ہاتھ نہیں ڈالے، ہتھیار نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا مت پڑھو، تم جاہل نہ ہو میرے لیے ٹھیک ہے، وہ جانتے تھے آج نہیں تو کل ہم پڑھائیں گے تو یہی پڑھائیں گے، اور پھر الحمدللہ انہوں نے ایسی تربیت کی، آج ہم کہیں پر بھی کھڑے ہو جائیں، انگریزی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، کسی بھی زبان میں کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ عالم بننے کے بعد اگر اچھے سے اس نے پڑھائی کی ہے، وہ کسی بھی زبان کو خود بخود پڑھ سکتا ہے، خود بخود وہ چیزیں کر سکتا ہے۔ لہذا اصلی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، زمانے کے اعتبار سے چلنا بھی بہت ضروری ہے، ان چیزوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت ان کی من چاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میں جو حدیث عرض کر رہا تھا کہ ادبوا اولادکم بثلاث خصال، اپنے بچوں کے اندر 3 خصلتیں اتار دیجیے، حب نبیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وحب اہل بیت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، عمر فاروق کی محبت، عثمان غنی کی محبت، اور جتنے بھی صحابہ کے واقعات آپ کو فضائل اعمال میں جن کتابوں میں ملتے ہیں، ان واقعات کو بچوں کو سنایا جائے۔ تبلیغی جماعت کا جو سلسلہ تھا، اس کے اندر جو فضائل اعمال کتابوں کی تعلیم کو گھروں گھروں میں زور دیتے کہ اپنے بچوں کو یہ مغرب کے بعد یہ ٹائم متعین کر کے چند منٹ ایک واقعہ سنائیے صحابہ، تو ہم نہیں کرتے، اس کا بہت فائدہ ہوتا تھا، وہ واقعات ذہن میں اترتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے واقعات، ہماری بچیاں سنتی نہیں ہیں، پھر وہ شادی کے بعد لڑتی اور جھگڑتی اور بہت سی طلاق کی نوبتیں آتی ہیں، کیونکہ معاشرت انہیں پتہ نہیں ہوتی ہے، اپنے ذہن سے انہیں لگتا ہے ہم سے زیادہ کوئی خالی نہیں۔
صحابہ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں اتاری. تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کریم کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں اتار دیجیے. آج ہمارا بچہ ہوتا ہے 12 نہیں پڑھتا. بچپن میں کچھ بھی ہوتا تھا، پہلے الف با بسم اللہ کچھ بھی بچے صبح اٹھ کے پڑھتے تھے، تب مائیں ناشتہ لیتے تھے. لیکن آج ہمارے یہاں پہ یہ ماحول ہے کہ بچہ صبح 6 بجے اٹھتا ہے، اس کا 6:30 بجے اسکول ہوتا ہے، اور اس کو وائٹ سے منہ میں نہیں بلایا، وائٹ سے کھول دیا اور جلدی سے بریڈ میں کچھ جیم وغیرہ لگا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، وہ کھڑے کھڑے کھا رہے، اس کو ڈریس پہنا دی. نہیں ہوتا ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا. پھر اس کو گاڑی میں اس کو بٹھا دیا، وہ چلا گیا. ان لوگوں کے ہاتھوں میں جنہیں دین نہیں پتا ہے. 4 گھنٹہ بچہ وہاں جو بھی کرتا ہو، ایک اور ایپل پڑھے، کچھ بھی پڑھے، پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ کا نام لے کر کے اپنی صبح کا آغاز نہیں کیا. صبح سونے کی اس نے دعا نہیں پڑھی، اور پھر آیا دوپہر میں پھر اس کا ایک روٹین ہے، پھر ٹیوشن پڑھے گا، پھر شام کو وہ کھیلے کودے گا، پھر اپنا ہوم ورک کرے گا مغرب کے بعد جو بھی ہوگا. اور اصل کا وقت جو آتا ہے اس کے درمیان ایک حافظ آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، وہ بھی آئے الف با بسم اللہ کرا کے جو کروں پڑھا دیا، اور قرآن کریم کے اوراق لٹوا دیے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے نے ہمارے قرآن کریم مکمل کر لیا، بڑی کتاب پڑھ لی، اور پھر ہم نے ایک پارٹی دے دی، سب کو بتا دیا کہ بچے نے ہمارے قرآن مکمل کر لیا. آج آمین ہے، ہو گئی آمین، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آیا، قرآن پہ عمل نہیں آیا. یہ معاشرے کی ہمارے حقیقت ہے، ہم کو اسے بدلنا ہوگا. اپنے بچوں کے اندر دین اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. ان کے ایمان کی حفاظت کرنے سے پہلے یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر اتارنی ہوگی. ہم میں سے جو بڑی عمر کے ہیں، ان کو نہیں آتا ہے، وہ کہیں سے بھی پڑھیں، کہیں سے بھی سیکھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں. اس میں آج بھی محسوس کرنی چاہیے. ہمیں تو بہت سے ایسے نماز کو ہم پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر رکوع اور سجود کے درمیان میں بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہم اس طرح کی نماز ہی نہیں پڑھتے. تو ہم نے دین کو نہ سمجھا نہ سیکھا، بس جس طرح سے ہم کرتے چلے آئے ہیں یا کسی کو دیکھ کر کے کر دیا. بہت ساری چیزیں کہ ایسا ہوتا تھا، ایسا کرتے تھے، اسی کو دیکھتے. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے، بس ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے، ہمارے یہاں کرتے ہیں. اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. لہٰذا آج تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو عصری تعلیم، ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، وکیل بنائیں. آپ ان کا ایک ایم مشن تیار کریں، یہ بننا ہے، لیکن تمہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی پڑھنی ہیں. اس کے لیے الگ سے انتظام کریں، خود پڑھائیں. آج تک وہ آن لائن یوٹیوب پر گوگل پر اچھے اچھے علماء ہیں جو ان چیزوں کو سمجھا بھی دیتے ہیں. کوئی معتبر عالم کو آپ چوز کریں، اس کی چیزیں آپ سنو، اس کو ایک ویڈیو نکال کر کے دیں. نہیں پڑھانے والا ہے کہ یہ عالم معتبر ہے، مستند ہے، اور یہ صحیح قرآن حدیث سے معقول باتیں بتائیں، اس کی باتیں آپ سنو. آپ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سنائیں، ان واقعات کو سنائیں. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. فسبحان الذي لا يقسم بنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجوه غير الأمم. أما بعد، فإن علم الشرائع والأحكام وأعظم فرائض الإسلام، ومن ثم أمر به وحض عليه تعليما وتعلما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء
وإن الأنبياء لم تؤرث دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من سئل عن علم علمه ثم كتمه كتب يوم القيامة درجات في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة يعني بها. وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض والقرآن يعلم الناس فإني مغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قال آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويذكر رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء الرحمن وأقدارهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وحمزة وسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا توالي ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوا ضررا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبحبه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا من فضلكم واشكروا لي ولا تكفرون. सफेद दुरुस्त कर ले मोबाइल बंद कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन नहवा सनुक़रिउक फला
تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد.